خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب، اللہ فرما رہا ہے اس وقت کو یاد کرو تحقیق جب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے اندر جب تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام جب بدر کے مقام پر پہنچے، بدر کے میدان میں پہنچے، ایک جگہ جناب ریتلا علاقہ ہے، ایک جگہ جناب میدانی علاقہ ہے۔ کفار چونکہ پہلے پہنچ گئے، کفار نے جا کے میدانی علاقہ اپنے انڈر کر لیا، ریتلا علاقہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ لجپال نبی علیہ السلام اللہ کے پاک نبی جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جتنے میرے تھے میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ دنیا میں نہ رہے، اگر یہ دنیا میں نہ بچے، تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لیوا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرے لیے 3000 ملائکہ کی امداد بھیجوں۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل دیکھ گیا میرا نبی کیا چاہتا ہے، عرض کی مولا ابھی بھی دعا کر رہا ہے، ابھی بھی اپنا سر تیری اپنی جبین تیری بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اعلان کر، اللہ فرما رہا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر یہ آپ کے اصحاب اور آپ ثابت قدم رہے، اگر پیٹ پھیر کے بھاگے نہ، اللہ 5000 ملائکہ کو بھیجے گا۔ رب کائنات نے ملائکہ کو بھیجا، اللہ نے فرمایا سفید امامے بھی باندھو، اللہ نے فرمایا وہی وردی جو اصحاب رسول نے پہن رکھی ہے وہی تم بھی باندھو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ میرے کریم لجپال نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی جب صحابہ کی صفیں بنا رہے ہیں، میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام جب بتا رہے ہیں کہ فلاں یہاں پر کھڑا ہو، فلاں یہاں پر کھڑا ہو، میرے پاک نبی کی بارگاہ میں 2 بچے ننھے منھے صحابی ننھے منھے سپاہی بھی آئے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا بھی نام لکھ لیجئے، ہمارا بھی نام اپنے سپاہیوں میں لکھ لیجئے، ہم بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے کریم لجپال نے فرمایا میں ماں کی گود اجاڑنے نہیں آیا، محمد لوگوں کے گھر بسانے آیا ہے، تمہارے کھیلنے کے دن ہے، تم جاؤ اپنی ماں کی گود میں کھیلو۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں اپنی ماں نے یہ کہا ہے جب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناموس پر حملہ ہو، آپ کی ناموس کی باری آئے، جب حضور اور دین اسلام کی باری آئے، پھر زندگی کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ محمد عربی کے نام پر مر مٹنا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑا رک جائے چھوٹا گھر چلا جائے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سے جب یہ ارشاد صادر ہوا، میرے کریم لجپال کے قدموں میں گر کر چھوٹا کہنے لگا حضور چھوٹا ضرور ہوں لیکن طاقت بڑے کے برابر رکھتا ہوں۔ اونچا بولیے، طاقت بڑے کے برابر رکھتا ہوں۔ لجپال نبی نے فرمایا کیسے؟ عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو ہم دونوں کشتی کرتے ہیں۔ اونچا بولیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کرو کشتی۔ دونوں کی کشتی شروع ہوئی۔ جب کشتی شروع ہونے لگی چھوٹا بڑے کی کان میں کہنے لگا بھائی جان بات یہ ہے تمہیں تو محمد عربی نے قبول کر لیا ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں تو محمد عربی نے قبول کر لیا ہے، اگر تو چت ہو جائے میں تیرے سینے پہ چڑھ جاؤں مجھے بھی محمد عربی قبول کر لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ اور معوذ کی آپس میں جناب کشتی ہوئی۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت بڑا نیچے چھوٹا اوپر، لجپال نبی نے اپنے ساتھ کھڑا کیا، فرمایا تم دونوں ہی قابل قبول ہو۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جب جنگ شروع ہوئی پہلے جناب ایک ایک کر کے سپاہی نکلے، واصل جہنم ہوتے گئے، پھر جناب گتھم گتی شروع ہو گئی۔ جب پوری عروج پر جنگ پہنچی، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جب جنگ عروج پر پہنچی، یہی معاذ اور معوذ اپنے چچا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا جان بتلاؤ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے پوچھا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کہنے لگے ہم اس کو واصل جہنم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت بڑا جنگجو ہے، قریش کا سردار ہے، بہت بڑا نام رکھنے والا ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بس بتلاؤ تم، باقی ہم جانے۔ اونچا بولیے۔ آپ کو جنگ میں نہیں لے جا رہا، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنے کی۔ اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ حضرت معاذ اور معوذ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں اشارہ کیا، فرماتے ابھی تک میرا ہاتھ اوپر ہی ہے، جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ننھے مجاہد نہیں بلکہ ابو جہل پر حملہ کر رہے ہیں۔ جا کے ایک نے پاؤں پکڑا، دوسرے نے حملہ کیا، ابو جہل نیچے گرا۔ جب ابو جہل نیچے گرا انہوں نے بے در پہ انہوں نے حق جناب علی حملہ کرتے رہے۔ اتنے میں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بڑھا، اس نے بڑے کو بڑے صاحبزادے بڑے مصطفیٰ کریم کے ننھے مجاہد میں سے بڑے مجاہد پر حملہ کیا۔ انہوں کی بازو کٹ گئی، یہاں سے کندھے سے بازو کٹ گئی، لیکن تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا اس وقت بھی ساتھ ہے۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا اور جناب اپنے جسم سے بازو کو جدا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا معاذ یوں کیا، یہ کیوں کیا؟ حضرت معاذ نے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پکار کے کہا ایکیوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم
دے کے حفاظت کرتے ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے اصحاب نے ایسا حملہ کیا، اللہ نے اپنی مدد بھی عطا فرمائی، کافر مرعوب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل لکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرے جب اللہ نے بارش اتاری اور بارش اتار کے تیرے اصحاب کی مدد فرمائی، چونکہ کفار اس وقت میدانی علاقے میں تھے، جبکہ حضرات صحابہ اس وقت پتھریلے اور جناب ریتلے علاقے میں تھے۔ رب نے بارش برسا کے پتھریلے میدانی علاقے میں کیچڑ بنا دیا۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم بھی یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، اپنے وزیر اعظم کو، اے فرانس سے ڈرنا چھوڑ دے، انڈیا سے ڈرنا چھوڑ دے۔ کشمیری بچیوں کو 2.5 سال ہو گئے بلکتے ہوئے، روتے ہوئے، تجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ آج بھی اگر تو اصحاب رسول والا کردار ادا کرے تو آسمان سے ملائکہ تیری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو ڈرتا کیوں ہے؟ اپنے اندر وہ عقیدہ، وہ جذبہ تو پیدا کر۔ تو بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم پریشان کیوں؟ کیونکہ ہمارا توکل اللہ سے اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا توکل معیشت پر آ گیا۔ ہم کہتے ہیں معیشت نہ خراب ہو، اگر فرانس کا سفیر نکالیں گے معیشت خراب ہوگی۔ اور میرے کریم لجپال کے پیارے صحابہ سے بھی تو پوچھو، ان کو کیوں نہیں پتا تھا ہم 313 ادھر 1000، ہمارے پاس تلواریں بھی کم، زریں بھی کم، سواریاں بھی کم، لیکن ان کو پتا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی اگر یہی طریقہ، یہی جناب عقیدہ بنا لیا جائے، اپنے اندر یہی توکل پیدا کر لیا جائے، رب کائنات کی قسم ہے پھر اللہ ملائکہ کو مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگر بندہ جناب ملک پاکستان میں ہو، ملک پاکستان ایٹمی پاور بھی رکھتا ہو، پھر بھی بندہ ڈرتا ہو، تو پھر 313 صحابہ کو یاد کر۔ اسی طرح روزے کی حالت، گرمی عروج پر، اور جناب ساز و سامان بھی کوئی نہیں، کھانے کے لیے سامان بھی کوئی نہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ اور 313 نے جو کام کر کے دکھایا، رب کائنات کی قسم ہے، اس جناب پرفتن دور کے اندر 2021 کے رمضان المبارک میں بھی مصطفیٰ کے غلاموں نے یتیم خانہ چوک میں کھڑے ہو کر وہی کردار ادا کیا، وہی کردار ادا کر کے ایک کافروں کے سامنے ڈٹ کر یہی کہا ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ روزہ بھی تھا، تراویحاں بھی سڑک پر پڑھ رہے تھے،
مطالبہ کیا تھا؟ ایک کو مطالبہ فرانس کا سفیر، اچھی بولو اے نہیں سبحان اللہ نہیں، فرانس کا سفیر، اونچی بولو فرانس کا سفیر، پھر بولو فرانس کا سفیر نکالو۔ جو ابھی بھی حمایت میں نہیں ہے اپنے اندر جھانک کے اندر سے پوچھے کیا میں ٹھیک ہوں یا وہ ٹھیک ہے جو ابھی بھی چپ بیٹھا ہے؟ اونچا بولو فرانس کا سفیر، ایک بار پھر بولو فرانس کا سفیر۔ فرانس کا سفیر کیوں نکالو؟ کس لیے؟ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، دشمنی صرف یہ ہے انہوں نے ہمارے مصطفیٰ ہماری جان سے بھی پیارے، ہماری ماں باپ اولاد سے بھی ہم کو پیارے، نبی علیہ السلام کی حرمت پر، عظمت پر، ناموس پر حملہ کیا سرکاری طور پر۔ اگر سرکاری طور پر نہیں ہوتا پھر کوئی ممتاز قادری بن کے کام کر جاتا، عامر عبد الرحمن چیمہ جیسا کوئی بندہ کام کر جاتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح سرکاری طور پر بے حرمتی ہوئی ہے، جس طرح ناموس پر جناب انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، اسی طرح سرکاری طور پر پاکستان سے بھی سفیر نکالا جائے۔ جب سفیر نکالو گے اس لیے کہ اللہ رسول کی بات ہے، اللہ رسول کی وجہ سے سفیر نکال رہے ہیں، پھر رب کائنات کی قسم ہے پھر تمہاری معیشت میں فرق نہیں آئے گا۔ کیونکہ بدر میں جب حضور کے صحابہ پہنچے عرض کی یا اللہ میرے اصحاب اس وقت بھوکے ہیں، ان کو سیر کر، یہ پیدل ہیں اسواریاں نہیں ہیں، ان کو اسواریاں عطا فرما، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے بدن ڈھانپ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کی، رب نے ایسا کرم فرمایا ملائکہ کی مدد سے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کی مدد ہوئی، سواریاں بھی عطا ہوئی، مال و دولت بھی عطا ہوا، معیشت میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر جناب سواری پر ہر بندہ، مؤرخ لکھتا ہے جب واپس جا رہے تھے اس وقت ہر بندے کے پاس ایک سواری تھی، کچھ تو ایسے تھے جن کے پاس دو دو سواریاں تھیں۔ جب مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دیا جائے پھر معیشت کو خطرہ نہیں۔ اگر جناب مصطفیٰ کی ناموس پر، اپنے نبی کی ناموس پر پہرا نہ دیا جائے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو یاد کر، آپ کے واقعات کو یاد کر، صرف اور صرف انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کیا کہ جناب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر نہیں کی، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے 7 سال کے لیے قحط نازل کر دیا، 7 سال اس علاقے میں مصر کے اندر بھوک ہی بھوک ہے، کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں۔ جب انہوں نے اپنے نبی کو مان لیا اللہ نے پھر برکتیں عطا فرما دی۔ جب نبی کی ناموس پر پہرا دیا جائے پھر معیشت خطرے میں نہیں، اس وقت خطرے میں ہے جب پہرا نہ دیا جائے، اس وقت سے ڈر، اللہ سے ڈر، معیشت بڑھانے والا ذات، اونچی بولو معیشت بڑھانے والی ذات، اونچی بولو معیشت بڑھانے والی ذات، برکت دینے والی ذات۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب جناب جنگ چلی، جنگ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں اٹھا کے میرے پاک نبی نے اس طرح پھینکی، جب پھینکی اللہ نے قرآن میں اس کا سٹیٹمنٹ کا جو ہے اس کو قابل کر لیا۔ اللہ نے نازل فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب آپ نے کنکریاں پھینکی بلکہ آپ نے نہیں، اللہ نے کنکریاں پھینکی۔
میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، مصطفیٰ کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے۔ آج کیوں لوگوں کو کچھ ہو گیا، لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم نبی جیسے، نبی نعوذ باللہ ہمارے جیسے۔ میرے پاک نبی یوں کر کے کنکریاں پھینکیں، اللہ فرمائے محبوب تیرا پھینکنا نہیں میرا ہے، یہ تیرا پھینکنا نہیں میرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب نے جب کنکریاں پھینکی، جنگ کا نقشہ بدل گیا، کافر مرعوب ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے، 70 کافر قید ہو گئے، 70 مارے گئے۔ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے بتاؤ۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے پیارے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا رشتہ دار قید ہے اس کے حوالے کیا جائے، اس کی بوٹیاں کر دیں۔ اونچا بولو۔ آپ کو نہیں کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو، صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں، اگر خوشی والی بات ہو تو اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ مسلمانوں اللہ نے اس دن فتح عطا فرمائی ہے، تو تسی پریشان بیٹھے ہو، یار انج نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب نے فرمایا پیارے صدیق تو رائے دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ فرمانے لگے حضور ان سے کہیے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ ہر بندہ جو پڑھے لکھے ہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، یا اتنا فدیہ دے اور گھر جانے والے بنے۔ اللہ کے محبوب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو قبول کیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ فدیہ دے اور گھر جائیں، اللہ کے پاک نبی کے پیارے چچا جناب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک نبی میں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے کریم لجپال نے فرمایا چچا اپنے حصے کا فدیہ دے اور جانے والا بن۔ کہنے لگے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، دے سکتا ہی کچھ نہیں۔ میرے کریم لجپال نبی کے پیارے غلاموں، اس بات کے اندر عقیدہ اہل سنت بھی نکھرتا ہوئے دیکھیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی جانتا کچھ نہیں، نبی کو پتا کچھ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے میرا نبی سب کچھ جانتا ہے۔ میرا نبی آج بھی جانتا ہے، کل بھی جانتا ہے، ہر گل بھی جانتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چچا جب گھر سے نکلے ہو جنگ کے لیے، میری چچی آپ کو اپنے پاس بلا کے کیا کہا، اپنے منہ کو ان کے کان سے لگا کے آپ نے آہستہ آہستہ کہا کہ نہیں یہ تھیلی اشرفیوں کی، درہم و دینار کی، یہ پکڑ لے، یہ میں فلاں جگہ پہ رکھ رہا ہوں، اگر واپس آ گیا تو لے لوں گا، اگر واپس نہ آیا تو میرے بچوں کو دے دینا، ان کے اندر تقسیم کر دینا۔ میرے کریم لجپال کے پیارے غلاموں، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی بات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضور کے قدموں میں گرے، عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنائیے۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت عباس کو میرے نبی نے پوچھا اب کیا ہوا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل گواہی دے رہا ہے جو بدر کے مقام پہ بیٹھ کر مکے کی بات جانتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر عرش کی بات بھی جانتا ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن 17 رمضان المبارک اپنے محبوب علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نو اللہ نے فتح عطا فرمائی، پہلی اسلام دی جنگ اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تو اس طرح لیے نکلے تھے گھر سے کہ کافروں کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس پر مسلمان حملہ کریں اور مال غنیمت سمیٹ لیں گے، چونکہ وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ چاہ رہے تھے کہ ہم تھوڑے لوگوں پر حملہ کر کے ان سے مال غنیمت سمیٹیں، لیکن اللہ کا کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ اللہ چاہتا تھا اسلام کو روبدار بنا دے، اللہ چاہتا تھا اسلام کو عزت والا بنا دے، اس لیے وہ 40 لوگوں کا قافلہ 1000 میں بدلا۔ پھر اللہ نے ان پر اسلام کو مرعوب کیا، اسلام کو روبدار کیا، اور کافروں کو مرعوب کر کے اللہ نے ذلت و رسوائی کا زیور عطا فرمایا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صدقہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ وما